بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے ابھی خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کا جس کو تقریر کا عنوان بنایا ہے، اس کا ترجمہ سماعت کرنے سے قبل ہم اور آپ حضرات مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، فتح باب نبوت، رب اعلیٰ کی نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور بآواز بلند کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک سیدنا نورا من نور اللہ. ایک شعر یاد آ رہا ہے تو پرانا ہے تو پرانا، آپ بولتے جائیں لیکن عمل نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ نوری. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ نوری. بس سمجھو یہ تقریر کا عنوان یہی ہے. آج مسلمان کاروبار میں لگے رہتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، دین کے اندر مزدوری بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بہترین سے پرورش بھی کرتے ہیں. لیکن جس وحدہ لا شریک نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو پیدا کیا، اس کے لیے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ صرف جمعے کی نماز پڑھنے سے یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی رکھنا یہ دلیل ہے. اب بعض لوگ تو جمعے کے دن نماز پڑھنے آتے ہیں تو قضا ہوتی ہے، نماز تو پڑھتے نہیں، جمعے کی پڑھنے آتی ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے.
نبی کا ترجمہ جانتے ہیں؟ یہ لوگ نے بتایا تھا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے. اے بھید بتانے والے، اے غیب بتانے والے، اے پوشیدہ خبریں بتانے والے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کا ترجمہ ہوتا ہے. اور آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، دوسرے علماء کرام کا ترجمہ آپ دیکھیں گے جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے اور کسی علماء کا نہیں. یہ اعلیٰ حضرت دور حاضرہ میں پیشوا کہلاتے ہیں. جو اعلیٰ حضرت کی بات کو تسلیم کرتا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب انہی کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند جانتے ہیں؟ حضور مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے، ایک حضرت علامہ مفتی حامد رضا، دوسرے حضرت علامہ مفتی اعظم ہند جس کو کہتے ہیں عبد المصطفیٰ. یہ تقریر سنتے رہتے ہیں. ابھی قاری صاحب کہہ رہے تھے معراج کی تقریر ہونا، معراج کی تقریر ہونا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے معراج کے علاوہ اور بھی تو دین ہے مسلمانوں کے لیے؟ عمل نہیں ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کمانے کے لیے آپ حضرت اپنے گھر سے کرایہ خرچے کر کے آپ آئے فیکٹری میں کمپنی میں آتے ہیں، ایک بچوں کی زندگی کے لیے کچھ فائدہ ہوگا. اس لیے جمعہ کا دن ہوا، چلو غریب نواز مسجد نماز پڑھیں. ٹھیک، اچھی بات ہوئی نہیں چاہیے. جمعے کے دن دعا بھی کرنا چاہیے اپنی جان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. جو ماں باپ گزر گئے ہیں اس کے لیے دعا کیجیے تو انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی. تو وہی حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، اس کی 5 بیٹیاں، ایک خادم خدمتگار حضور مفتی اعظم تھا. اپنی بیٹی حضور کی بیٹی کا پیغام لے کر آیا. سنتے چلیے، پیغام لے کر آیا. سن رہے ہیں؟ آج کل جو مسلمان بچہ پالتا ہے یہ دھیان نہیں کرتا ہے کہ بہو کو لاؤں تو کیسی بہو ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھی ہوئی ہے، دینداری ہے یا نہیں ہے، یہ خیال نہیں. اور آج کہتے ہیں جب بیٹے کے پیغام کے لیے کسی کے ہم بات ڈالتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ ہیرو ہونڈا دیں گے، اگر تھوڑا بہت اور اچھا ہے 4 پہیے گاڑی دیں گے، 10 تولہ سونا دیں گے، تمہارا باپ کا خریدا ہوا ہے. نبی کی سنت کو ادا کرنا ہے، نبی کی سنت کو برقرار رکھنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہی تو ہے اسلام، یہی تو معراج کی تقریر ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کھانے پانے معاملہ نہیں ہے. ہم سے لوگ بہت چوتے ہیں، ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ فرق نہیں پڑے گا. ہاں یہ بات سنیں، جب دھیان جو نیک آدمی اچھی آدمی ہوتے ہیں تو اس سے قوم بہت دور رہتی ہے، لیکن اس نیک اچھے آدمی کی ذات پر کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے. جیسا کہ حضور سیدنا خواجہ قطب بختیار کاکی کی علیہ کا واقعہ نہیں معلوم ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بہت کچھ کر دیا. یہ بولتی بھی بولتے ایسے ہی، جب ایسا نہیں ہوا خاطر دور ہم کو نہیں جانا ہے. بات چلی ہے حضور مفتی اعظم ہند کی بیٹی کی پیغام لے کر آیا. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے، بس شرح ہے، داڑھی ہے، نمازی ہے. کہ حضور نے داڑھی نہیں ہے، کیا ہے؟ بولیے نا بھائی، یہ تو اپنی بات ہے، 24 کی بات نہیں ہے. بڑے دوسرے کو اپنے الفاظ سے بولتے ہیں، کھول کے میں بولتا ہوں حضور داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے. میرے حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا اے بیوقوف، جب پیارے مصطفیٰ کی سنت سے محبت نہیں تو پھر وہ میری لڑکی کی کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ کیا حفاظت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ جاؤ اب رشتہ نہیں ہو سکتا. اب تم سیدھے سیدھے پانی پی لو، سیدھے سے آپ آج پوری دنیا حضور مفتی اعظم کو یاد کرتی ہے. آپ ادھر تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ تاکہ سمجھ میں نہیں آ رہی. صحیح سے بیٹھیے نماز کے جیسے، سمجھ بات نہیں.
دیوبندی کی جب تقریر ہوتی نا ادب سے ایسے بیٹھتے اور نگاہ بالکل یوں سجدہ گاہ کی طرف. اور عقل میں اس لیے کہ علم کی تعلیم نہیں ہے نا. تقریر جو ہوتی ہے عرفی تقریر، عرفی معنوی نہیں. عرفی سمجھتے ہیں معنوی جو جس لفظ کا معنی ہوتا ہے تقریر ہو تو مسلمانوں کے دل کے اندر یہ اسلام کی صرف سلام کا جو طاقت ہے وہی بات سمجھ میں آتی ہے. اب حضور محمود غزنوی کے بھانجے حضرت شیخ مسعود غازی رحمہ جانتے ہیں بہرائچ میں رہتا ہے، جانتے ہیں کچھ بول سنی سننے میں جناب یہ سرزمین غزنی سے تشریف لائے تھے. ہم جیسے مسلمان جیسے نہیں بلکہ ایک دو نہیں، ایک 2000 نہیں، 11,000 کے ساتھ غزنی سے تشریف لائے. اور ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا، اس جھنڈے میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور بولتے تھے خادم ان کے 5 تھے، 5 کونے میں کہ دشمن کس طرح سے وار کرے. سب سے پہلے کہاں آئے؟ دہلی کے اندر. اور دہلی سے 6-7 کلو، ابھی تو بہت دہلی پھیل گئی ہے نا، ہریانہ یوپی، لیکن ادھر سے آئے ہریانہ 5-6 کلو وہ کیمپ ڈالے. اور دلی کے وہ راجا اقبال رائے کھنڈ نام سنا ہے؟ تاریخ پڑھو گے تو معلوم ہوگا. کام کرنے سے کام بھی کرو، اپنے کو سدھارنے کی کوشش کرو، بچوں کو علم دین پڑھاؤ. وہی بچہ آگے چل کر کے کیا بن سکتا ہے؟ علامہ فضل خیر آبادی بن سکتا ہے، حضرت علامہ سید احمد اللہ مدراسی بن سکتا ہے، حضرت علامہ سید لیاقت علی بن سکتا ہے، حضرت علامہ سید کفایت علی مراد آبادی بن سکتا ہے، حضرت علامہ مفتی واحد الدین مراد آبادی بن سکتا ہے، حضرت علامہ مفتی صدر الدین دہلی بن سکتا ہے. کیا کیا بتاؤں. تواریخ ہمارے اسکولوں سے اسلامی تواریخ کو چھوڑ دیا، ہٹا دیا. ہمارے بچے کیا پڑھے؟ تھوڑی بہت تواریخ کیا ہے اورنگزیب کے بارے میں یا اکبر بادشاہ کے میں اصلی تواریخ ہے تو اس کا کچھ خیال نہیں. اور آج کے الحمدللہ تو یہاں ہیں سب یوپی کے ہوں، بہار کے ہوں گے، بنگال کے ہوں گے، راجستھان کے ہوں گے، آجو بازو جو اسٹیٹ ہیں وہاں کے ہوں گے. اس کے علاوہ کسی نے زمین خریدی، مکان بنایا، موٹر سائیکل خریدی، 4 پہ گاڑی خریدی، بچوں کا انجینئر بنایا، سافٹ ویئر انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، کلینک کھول دیا، ہاسپٹل، سب کچھ کر دیا. لیکن تمہارے بچے نے 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ جواب نہیں ملتا، کیونکہ تکلیف ہوتی ہے یہ بات کرنے سے. اور اسی کا نام ہے حضور سیدنا مسعود غازی کا پیغام. اس کا پیغام ہے حضور سیدنا مسعود غازی نام سنا ہے، آپ کے ہم نہیں تعالیٰ اس باغ میں زندہ ہے، مرے ہوئے نہیں ہیں، زندہ. قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں. قرآن کا وہ اللہ کے راہ میں شہید کیے گئے، اسے الٹا گمان مت کرو، زندہ ہے. اور ان کی بدولت سے دلی آباد ہوا. اس کے بعد انگریز جب ہندوستان میں آئے 20 نومبر 1857 عیسوی میں لال قلعے پر وہ جھنڈا لگا پورا. کہیں کہیں صوبہ میں تو حکومت پہلے سے کرتے تھے، لیکن لاسٹ جو اس وقت آجو باجو دلی ایک تو نہیں بلکہ 5000 مسلمانوں کو راہ خدا میں شہید کیا. 22,000 علماء کرام کو راہ خدا میں شہید کیا. تواریخ پڑھو کو معلوم ہوگا نا. بات سمجھ میں آئی؟ بات چلی تھی حضور مفتی عادل، حضور مفتی عادل منع کیا.
آج ہمارا بھی تو یہ مزاج ہونا چاہیے جناب، کیوں نہیں مزاج ہے؟ جب ہماری داڑھی نہیں تو بچے کی داڑھی کہاں سے؟ پہلے اس پر غور کیجیے. میرا یہ بچہ ہے، سن 2012 میں تشریف لایا بچہ، آج علی گڑھ کے اندر ایڈمیشن کلاس میں، سائنس کلاس میں. سمجھ میں صحبت بڑی چیز ہوتی ہے، لوگوں کو کڑوی لگتی ہے. مولانا یہ بات نہیں کرنا چاہیے. آپ کو سبق کہاں سے ملے گا؟ سبق نہیں ملے گا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں مسجد میں امامت نہیں کرتا، حق بات کہتا ہوں. لوگوں کو کڑوی لگتی ہے. بولے حضرت دنیاوی اعتبار سے تقریر کیجیے. کیوں بھائی؟ میرے نبی نے مکہ المکرمہ کو طے کیا، مدینہ منورہ میں تشریف لائے. 1-2 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ صحابہ کرام کو یہ کیا. لاسٹ میں ہمارے نبی جو ہے مدینہ شریف. یہ تو تقریر ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بھائی آپ حضرات غریب طبقے کے کوئی اتنے پیسے والے نہیں ہیں. بچوں پر خیال کیجیے. کسی عالم دین سے یا اچھے پڑھے لکھے ماسٹر انگلش داں، سائنس داں ہو یا ہندی داں ہو، پڑھے لکھے اس کو ٹیوشن دلوا کر بچوں کو پڑھائیں. بچوں کو آپ سجا کر رکھیں گے تو وہی بچہ آپ کے دائیں بائیں ہاتھ بن جائے گا، دائیں بائیں پیر بن جائے گا. پھر آپ کو مشین چلانے کی ضرورت نہیں ہے. 50 سال کی عمر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا جسم کام نہیں کرتا. کیوں؟ طاقت نہیں ہے، خون نہیں ہے. جب خون نہیں ہے تو جسم کام نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا. فیملی کے ساتھ عالم دین سے لگاؤ ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ آپ کا بچہ یا بچی قرآن پڑھے تو سننے والوں کو بھی پتا ہو کہ فلاں کا بچہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہترین آواز سے قرآن تلاوت کر رہا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو، آپ قرآن نہیں پڑھے ہوئے آواز کو تو جانتے ہیں، جمعے میں کسی امام کے پیچھے آپ نے تو جمعے کی نماز پڑھے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کسی مجلس میں پروگرام میں ادھر آواز سنتے رہتے ہیں. اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہم نے وہاں یہ دیکھا، یہ بھی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. قرآن میں 114 سورت ہے. کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورت ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. تو مسلمانوں کا ہر مسئلہ ہے اس میں. ابھی آپ نے کرناٹک کا معاملہ کو نیوز کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے سنا، دیکھا نہیں دیکھا؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم تو اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب سنیے. کہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اور انگریز نے بیج بویا، پودا اگایا، وہ پودا سے پھل آیا، اور اس پھل سے لوگوں نے مزے سے کھایا. آج ہماری مسلم قوم کے بچے اور بچیاں انگریز کے پودے کے جیسے وہ بڑھنا چاہ رہی ہے، چاہ رہا ہے. یہ صبح قیامت تک ہوتے رہے گا تو خدا کا قہر. کیا آپ کی لڑکیاں سن لو، کان کھول کر کے میں بتاتا ہوں، آپ کی لڑکیاں، آپ کی عورتیں بھائی جس لباس کو آپ کی بیوی یا آپ کی لڑکیاں پہنتی، کیا آپ سے باہر ہے؟ کیا باہر ہے؟ اگر اسے پسند ہے یہ ہونا کیوں بھائی؟ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 سال کی بچیاں ہوتا ہے جو اس کو شرعی مسائل پر ڈھال دو. 9 سال عمر ہے جب اس کو ٹھوکو، بہترین سے اس کو سمجھاؤ، تب وہ لڑکی نیک پاکیزہ طاہرہ بن سکتا ہے. آپ نے لڑکیوں کو چھوڑ دے دیا. سب چاہیے، جینس پینٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے. لڑکی میرے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ خلفاء راشدین نے ہمیں کیا
کیا درس دیا ہے. اور اس سے بڑھ کر ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے کیا درس دیا ہے. خواجہ غریب نواز نے کیا درس دیا ہے کیا پتا نہیں ہے. حضور سیدنا خواجہ قطب الدین نے کیا درس دیا ہے. حضور سیدنا مسعود غازی علیہ الرحمن نے کیا درس دیا ہے. کیا بھول گئے؟ نہیں. یاد رکھیے, تواریخ پڑھیے, پڑھوائیے اور بچوں پر نگاہ رکھیے. جب بچی بڑی ہو جائے اس کا خیال. گھر سے نکلتی ہے, سائڈ میں ایک بیگ 50-60 ہزار کپڑے کے, آپ دن میں 400-500 روپے کماتے ہیں. یہ بچی کے پاس 10-20-50 ہزار کا موبائل کہاں سے آیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں بتا رہا ہوں, اگر آپ حضرات کی شان میں کوئی گستاخی کو معاف کرنا خدا کے واسطے. دل میں تکلیف ہوتی, تکلیف. ذمہ دار ہوں, عالم ہوں, مندر اسلام بریلی شہید سے فارغ شدہ. وہی بات بتاتا ہوں جو اعلیٰ حضرت کا مشن تھا, حضور مفتی اعظم کا جو مسئلہ تھا وہی میں بتا رہا ہوں, تاکہ حضور مفتی اعظم ہند حجت الاسلام کی روح میں تکلیف نہ ہو, مسرت خوشی ہو. حضور مفتی اعظم کی روح کو تکلیف نہ ہو, خوشی ہو کہ ہمارے مندر اسلام سے فارغ شدہ احمد عالم کہیں بھی تکلیف نہیں ہے. کوئی بھی اسلامی چیزیں بتائی ہے تو قوم کو پہنچی ہے, قوم اس پر عمل کرے گا تو ہمیں بھی اللہ کے واسطے بھی ہمارا راستہ کھل جائے گا, راستہ کھل جائے گا اور آپ کے علم میں مزید باتیں معلومات ہو جائے گا. آپ حضرت دھیان دیں گے, میں نے ایک خاص بتایا, داڑھی شریف اور نماز.